بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا للہ الدین الخالص وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسیر الریاء شرک صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اعتکاف کا سنت عمل چل رہا ہے اور تمام ساتھی اپنی اپنی کوشش اور حیثیت کے بقدر اعمال کا اہتمام بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کی محنت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرمائے۔ ایمانی زندگی میں ایک چیز کی حیثیت بڑی بنیاد کی ہے اور ہر مسلمان کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اور احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اچھے کام دنیا میں کافر بھی کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ اسباب کی کثرت کی وجہ سے وہ اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ظاہر کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے ہم سے آگے نظر آتے، جبکہ اہل ایمان کے پاس اسباب کی کمی ہو، حالات موافق نہ ہو تو خیر اور نیکی کے کاموں میں ہم شاید اس عدد کو نہیں پہنچ سکتے جس پہ کافر پہنچے ہوئے ہوں۔ لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اہل ایمان کے تھوڑے کو بھی قبول فرمایا ہے، کم کو بھی قبول فرمایا ہے، اور کافر کے بہت سارے کو بھی فرمایا کہ اس کی قیامت کے دن کوئی حیثیت نہیں۔ جو بنیادی فرق ہے کہ اہل ایمان کو ہر نیک عمل کے ساتھ حکم ہے اخلاص کا، ریاکاری سے بچنے کا، دکھلاوے سے بچنے کا، جبکہ کافر کے پاس یہ نعمت موجود نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اگر بہت بڑا عمل ہو اور بڑے سے بڑا عمل ہو لیکن اگر وہ اخلاص کی نعمت سے خالی ہو، یقین کریں اللہ کے ہاں اس کی ذرہ برابر حیثیت نہیں، وہ سب ضائع ہے۔ اور وہ چھوٹا سا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، تو اس کی حیثیت اللہ کے ہاں اتنی بڑی ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ کھجور کا ایک دانہ بھی خرچ کرتا ہے، اب دیکھیں نا، ظاہر میں کھجور ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک کھجور، نہ اس پہ کوئی بڑی قیمت لگی، نہ زیادہ فکر ہوئی، نہ محنت ہوئی، لیکن ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی اخلاص کے ساتھ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اس خرچ کیے ہوئے کو ایسے پالتے ہیں، یربی کے معنی آتے پرورش کرنا، پالنا، کسی چیز کو بڑا کرنا، فرمایا اس کو ایسے پال پوس کے اللہ پاک بڑا فرما دیتے ہیں جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پرورش کر کے بڑا کرتا۔ فلو وہو کہتے ہیں گھوڑے کا بچہ۔ اب چونکہ گھوڑے پالنے والے بڑی محبت کرتے ہیں اس جانور سے، اور اگر گھوڑا بچہ دے دے تو پھر اس کی پرورش خوب اہتمام سے کرتے ہیں،
تو کس فکر اور طلب اور کوشش کے ساتھ ایک انسان اس بچے کی تربیت کرتے کرتے اس کو بڑا کرتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کھجور کا دانہ اخلاص سے دیا گیا، اللہ پاک اس کو ایسے بڑا کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو، یہاں تک کہ یہ بندہ جب قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچے گا وہ کھجور کا دانہ اجر میں احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہو چکا ہوگا. لیکن اگر کوئی ریاکاری کے ساتھ کام کرے اور بہت بڑا کام کر لے لیکن مقصد دکھلاوا ہو کہ بھئی دنیا دیکھ لے، دنیا میں میری تعریف ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا خرچ کر رہا ہوں، تو یہ اتنی بدترین چیز ہے اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر حدیث پاک کو دیکھا جائے تو انسان ڈر جاتا ہے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بڑے بڑے اعمال، جو بڑے اعمال ہیں ان کا تذکرہ کیا، نماز کا، روزے کا، صدقے کا. فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے اگر نماز پڑھی اور دکھلاوا مقصود تھا اس نے شرک کیا ہے، جس نے روزہ رکھا اور دکھلاوا مقصود تھا اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا اور دکھلاوا مقصود تھا اس نے شرک کیا. اب بتائیں اتنے بڑے اعمال کہ نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، صدقہ بھی آ گیا. عام طور پہ انسان بہت زور لگا دے تو یہ 3 کام ذرا کر لیتا ہے. تو اگر نماز میں دکھلاوا شامل ہو گیا، ویسے نماز نہیں پڑھتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو بس اپنی ایک کیفیت میں پڑھتا ہوں. آج دیکھا کہ بھئی کوئی آیا ہے، کوئی مہمان ہے، رشتہ دار ہے، استاذ ہے، بڑے ہیں، وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو پھر خشوع اور خضوع شروع ہو گئی. جو خشوع اور خضوع اللہ کا حق تھا وہ مخلوق کے لیے ہو رہا ہے، تو اللہ کے لیے تو ہوا نہیں. اب روزہ ایک مخفی عمل ہے، ایک پوشیدہ عمل ہے نا. رمضان میں تو چلے سب کو پتہ ہے روزے فرض ہے، باقی دنوں میں تو نفلی روزے، سب برابر گھوم رہے ہوتے ہیں. اب کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس کا نفلی روزہ ہے، کس کا نہیں ہے، کس نے رکھا ہے، کس نے نہیں رکھا. لیکن اگر کوئی شخص بار بار کہے کہ بھئی جی آج تو بڑی سخت پیاس سی لگ رہی ہے، بس زبان خشک ہو رہی ہے، اور صبح جو ہے وہ سحری میں آج بس بچتے بچتے رہ گیا، کسی طریقے سے سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ جی میں نے نفلی روزہ رکھا ہے، یہ دکھلاوا ہے. اب صدقہ ہے اور انسان اس کو چھپا کے دے سکتا ہے، سہولت ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر جب کوئی نہیں تھا نہیں دیا، جب لوگ آنے لگے اس وقت کے صدقہ دے رہا ہے، یا دینے کے بعد جا کے 10 لوگوں کے بیچ میں کہہ رہا ہے کہ جی آج میں یہ کام کر کے آیا ہوں. عرض کرنے کا مقصد میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو محفوظ کرنا ہے اخلاص کے ذریعے سے. اخلاص وہ تالا ہے جو اعمال کے خزانے کو بند کر دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے دوستو. اور یہ تھوڑا سا اندر کی قربانی چاہتا ہے، اس لیے کہ فطرتاً انسان چونکہ خلقتاً کمزور ہے نا، کمزور ہے یہ، اس لیے کوئی نیکی کر کے اس کا دل چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو پتہ چل جائے میں نے اتنا کچھ کیا اور کسی نے میرا تذکرہ بھی نہیں کیا، کوئی تعریف بھی نہیں ہوئی. یہ کمزوری ہے، اور ہر کمزوری کا علاج ہوتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس عمل کا بھی علاج بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائے، اس کی فکر کرے. جو خیر کا کام ہو جائے وہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، بھول جائے انسان، بس جو ہو گیا وہ اللہ کے ہاں ایک نامہ اعمال کے اندر محفوظ ہو گیا، وہ ضائع نہیں.
یہ خوف کوئی نہیں رکھے کہ بھئی شاید میری نیکی مجھے قیامت کے دن نظر نہیں آئے گی یا وہ محفوظ نہیں ہوئی. اسی لیے فرق ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اور منافقین میں. یہ وہ بڑا فرق ہے. صحابہ وہ حضرات تھے جو بڑے بڑے کام کر کے بھی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے. منافقین وہ تھے جو کچھ نہ کر کے بھی یہ چاہتے تھے کہ ہماری تعریفیں ہو جائیں اور ہمارے تذکرے ہو جائیں. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں صحابہ والی سیرت کو لینا ہے، اس زندگی کو لینا ہے، اور خدا نخواستہ منافقین کے طریقہ کار اور طرز عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے، محفوظ کرنا. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑے درجے کے مومن ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. تو انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہستی کن کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس امت کے پہلے خلیفہ ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، سب سے اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، اور اتنے فضائل ان کے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ پر جس نے احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ان کا بدلہ اللہ پاک قیامت کے دن دیں گے. اتنے بڑے درجے کے انسان ہیں. لیکن اعمال میں اخفا، اعمال کو چھپانا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، وہ کس درجے کا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا، مان لیا، تو ایک دن میرے دل میں آیا کہ میں جا کر کے وہ فہرست دیکھ لوں، وہ لسٹ دیکھ لوں جس میں مدینہ منورہ کے غریب اور نادار لوگوں کے نام لکھے ہوئے. تو میں نے جا کر دیکھا، وہاں پہ ایک لسٹ لکھی ہوئی تھی، اور ہر ایک کے سامنے لکھا ہوا تھا کہ اس کی خدمت فلاں صحابی کے ذمہ، اس کی خدمت فلاں صحابی کے ذمہ. اس کو ترتیب یہ تھی. اسلامی معاشرہ اس طرح تشکیل پاتا ہے دوست، کہ جس میں اندازہ ہو کہ بھئی کس کو کس کی خدمت کرنی ہے اور کتنے گھروں کی کرنی ہے، کیا کرنا ہے. تو ہر مستحق، ہر غریب، ہر بیوہ، ہر نادار کی خدمت کے لیے ایک صحابی کا نام طے تھا. لیکن ایک عورت، ایک بڑھیا ہے اور اس کے سامنے نام نہیں تھا. ایک کون؟ تو مجھے لگا کہ شاید ابھی تک یہ خدمت کسی کے حصے میں آئی نہیں، چلو بھئی یہ تو مجھے موقع مل گیا. تو اس عورت کا نام دیکھ کر میں نے کیا کیا کہ بھئی چلو اب یہ خدمت میں کر لیتا ہوں. فرماتے میں گیا مدینہ کی آبادی سے باہر، اس عورت کا ایک مکان، ایک کچا سا گھر ہے، اور جب میں گیا تو ایک ضعیف عورت ہے بیٹھی ہوئی، کمزور عورت. لیکن جب پہنچا تو سارے کام، سارے اسباب، ساری چیزیں، صفائی ستھرائی سب ہو گئی. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ کون ہے. اس عورت سے پوچھا، اس نے کہا ایک فرد ہے، وہ آ جاتا ہے، صفائی کر لیتا ہے، کھانے کا انتظام کر کے چلا جاتا ہے. مجھے تو اندازہ نہیں کہ کون ہے. اگلے دن کہا کہ میں فجر کے فوراً بعد چلا گیا کہ چلو آج موقع ملے. جب گیا تو پھر بھی کام ہو چکا ہے. بھئی اتنا جلدی کون آیا کہ فجر کی نماز کے بعد کام ہو چکا ہے. تو تیسرے دن یہ طے کیا کہ بھئی رات کو اندھیرے میں جا کر بیٹھ جاؤں راستے میں کہ کون آ رہا ہے. اب رات ہے، پورا مدینہ منورہ سو رہا ہے. فرماتے میں جا کے اس بڑھیا کے راستے میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک شخص آ رہے ہیں اور چہرے کو کپڑے سے ڈھکا ہوا. تو جیسے ہی قریب آئے تو میں فوراً نکلا، اور جو اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ فوراً نکل کے میں نے اونچی آواز سے سلام کیا. تو
ایک دم وہ رک گئے, میرے سلام کا جواب دیا تو میں آواز سے پہچان گیا کہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. امیر المومنین آپ کا, ہاں اس عورت کی خدمت کے لیے کوئی اور ساتھی دستیاب نہیں تھا, تو میں نے کہا چلیں یہ میرے ذمہ ہو جائے. اتنا اپنے عمل اور اپنی ذات کا اخفا تھا دوست. اور یہ عام انسان تو نہیں, یہ تو مسلمانوں کے خلیفہ تھے, اتنے بڑے درجے کے انسان, اتنے بڑے فضائل اپنے ساتھ لیے ہوئے, لیکن نیکی میں اخفا کو دیکھیں آپ, کہ میری ذات کا کسی کو ادراک نہ ہو جائے, کسی کو پتہ نہ چل جائے. اس لیے آج تو ہمارے پاس اعمال ہے کس قدر کہ جس میں انسان یہ کہے کہ جی میں نے بہت زیادہ اعمال کر لیے. پہلے ہی اعمال مختصر سے ہیں اور محدود سے اعمال ہیں, اور خدا نخواستہ اس میں بھی شیطان ہمارے ساتھ جڑ جائے اور ہمیں اس کام پر لگا دے کہ چلیں جی آپ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہو اور آپ کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, اتنی نیکیاں آپ کر رہے ہو اور آپ کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, ایک دو چار کو تو بتا دو. بھئی اعتکاف کا سنت عمل ایک بڑا عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے. آپ ساتھیوں نے اس کے فضائل سن لیے, تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں خیالات آ جاتے ہیں کہ بھئی میں 10 دن دیے, مسجد کو دے دیے, ایک لمحے کے لیے مسجد سے نکلا نہیں, اتنے اعمال کیے, اتنے قرآن ختم کیے, تسبیحات کا اہتمام بھی کیا, مجلس ذکر میں بھی بیٹھا, سارے کام میں نے کیے, پھر خدمت بھی کی ہے میں نے. تو دل میں ایک عجب, ایک بڑائی کا ایک احساس سا پیدا ہونے لگتا ہے. اب اس شر سے اپنی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے دوستو, بہت ضروری. تو ہم اس کا بہت خیال رکھیں کہ ہماری زندگی میں خدا نخواستہ ریاکاری کا, شہرت کا, اپنے اعمال کے تذکرے کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہو, کوئی شبہ شائبہ بھی اس کے اندر نہ آئے. ہمارے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ, حضرت نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے طلبہ کی جماعت گئی. جس طلبہ چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں جماعت میں شعبان رمضان میں, تو طلبہ کی جماعت گئی, اور یہ آزاد کشمیر کا علاقہ بہت دور پہاڑوں کے اندر. تو ہمیں کچھ دنوں کے بعد اطلاع آئی کہ جی وہاں کچھ حادثہ ہوا ہے اور اس میں جماعت کے ساتھی بھی پریشان ہیں, تو کسی کو بھیجے لازمی, ورنہ بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے مدرسے کے ایک استاذ کو خاص طور پہ اس کے لیے بھیجا کہ بھئی آپ جائیں اور حال احوال لیں کہ کیا معاملہ ہے, کیا ہوا ہے, کیا خیر خبر ہے. فرماتے ہیں وہ چلے گئے. اچھا, یہ اس وقت کی بات لکھی حضرت نے 1980 سے پہلے کی, جب یہ اتنے زیادہ مواصلات کے ذرائع نہیں ہوتے تھے. اب تو آسان ہے ہر چیز کی اطلاع دینا, رابطہ کرنا. کہ وہ چلے گئے اور جانے کے کئی دنوں کے بعد پی ٹی سی ایل جو فون ہوتا ہے وہ چند جگہوں پر ہوتے تھے, تو اس پر استاذ کی اطلاع آئی کہ یہاں جو ہے وہ موسم کی بڑی خرابی کی وجہ سے پہاڑ سے جیسے ہو جاتا ہے لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی ہے, راستوں کی بندش ہوئی ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. لیکن یہ کہ سب کی جانیں محفوظ ہیں, کوئی نقصان جانی نہیں ہوا, مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان طلبہ کو, جماعت کو کسی طریقے سے وہاں سے نکال کے شہر لا سکیں, لیکن اس میں بہت دن لگیں گے, کوشش کرنی پڑے گی. تو وہ راستے کھل نہیں پائے. اب جو گاؤں وغیرہ کے لوگ تھے وہ اپنے انداز سے کچھ نہ کچھ ترتیب کرتے ہیں نا, کچھ راستہ بناتے ہیں. تو اس میں یہ ممکن تھا کہ بس ایک طالب علم کو کسی طریقے سے نکالے اور شہر پہنچائے, پھر اگلے دن کا انتظار کرے, پھر ایک طالب علم آئے,
ایک مشکل صورتحال میں ایک جان کو ہتھیلی پر رکھ کر یہ کام کئی دنوں میں وہ جماعت نکالی گئی. تو حضرت نے لکھا ہے کہ وہ استاذ جب آئے وہاں سے تو اس طلبہ کو لے کر آئے اور مجھے وہاں کی مختصر کارگزاری بتائی کہ اس طرح ہوا, ہم گئے اور ہم پھر اس طرح آ گئے. حضرت فرماتے ہیں وہ بات ختم ہو گئی. کئی سالوں کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم کسی ختم بخاری شریف کی تقریب میں شرکت کے لیے گاڑی میں گئے. اب تو بہت سال گزر چکے تھے, راستے بن چکے تھے, بہت آسانیاں ہو گئی تھی, لیکن کہا اب بھی وہ پہاڑی راستے اتنے خطرناک کہ مجھے ایک خوف آتا تھا اس سے. تو ایک مقام سے جب ہم گزرے تو وہ استاذ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم ایک ایک طالب علم کو ایک دن میں نکال کے یہاں پر لاتے تھے اور پھر واپس رات گزار کے پھر یہاں آتے تھے, پھر یہاں. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں نیچے ایک جملہ لکھا ہے جو میں اصل آپ ساتھیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اتنے سال بیچ میں گزرے اور معاملات ہوئے, لیکن ہمارے اس استاذ نے ایک دن بھی تھوڑا سا مجھے یہ اشارہ نہیں دیا کہ ہم نے یہ کام کتنی تکلیفوں سے کیا. مجھے اتنے سالوں کے بعد جا کر وہاں اندازہ ہوا کہ انہوں نے کتنی قربانی سے ساتھیوں کو نکالا ہوگا, لیکن انہوں نے میرے سامنے آج تک اپنی تکلیف کا چھوٹا سا اظہار بھی نہیں کیا. حضرت فرماتے ہیں وہ جگہ اور وہ کیفیت دیکھ کر مجھے اخلاص کی تعریف سمجھ میں آ گئی کہ بھئی اخلاص کس کو کہتے ہیں. تو بھئی یہ تو زندگی ہے, مخلوق کے لیے اور اپنی ذات کے لیے تو ہم سارا دن رات کام کرتے ہیں کہ بھئی اپنے لیے کر رہا ہوں, بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوں, سب چیز. کچھ چیزیں اس زندگی میں ایسی بھی ہو دوستو جو صرف اللہ کے لیے, جس کا علم صرف اللہ کی ذات کے اور کسی کو بھی نہ ہو. میں نے کیا کیا, کتنا کیا, کس کے لیے کیا, کس کے ساتھ اچھا کیا, کس کے ساتھ بھلائی کی, کس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا, بس وہ کام ہو جائے اور آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ بھئی اللہ نے مجھے قبول کر لیا اس کام کے لیے. تو آج خیر کے موقع بہت زیادہ ہے لیکن اخلاص کو پیدا کرنا مشکل ہے. تو ہمارا یہ اعتکاف کا عمل یہ بھی اخلاص کے ساتھ ہو. اعتکاف کے دنوں میں جتنے معمولات کی اللہ توفیق دے وہ بھی اخلاص کے ساتھ ہو. یہاں سے نکلنے کے بعد باہر کی زندگی میں جتنے خیر کے کاموں کی توفیق ہمیں ملے وہ سارے کام اخلاص کے ساتھ ہوں. یہ اخلاص اللہ کو مطلوب ہے اور اس اخلاص پر آخرت میں اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر. تو کوشش کریں گے ساتھی انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دو مسائل ساتھی سمجھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ بھئی معتکفین ساتھی کپڑے اگر تبدیل کریں گے کپڑے بدلنے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ کپڑے معتکف میں ہی تبدیل کیے جائیں. معتکف یعنی یہ جو ہمارے پردے ہیں نا اندر, یہ معتکف کہلاتا ہے, یعنی یہ آپ سمجھ لیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ساتھی کپڑے تبدیل کرے تو آ کے واش روم میں تبدیل کرے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. وضو وغیرہ سب بنا کر اگر غسل فرض ہوا, حاجت ہوئی, جیسے کل بات ہو گئی, وہ کر کے سب چیزیں کر کے اپنے عام کپڑوں کے اندر انسان اوپر جا کے معتکف کے اندر ہی اپنے کپڑے تبدیل کرے گا. لیکن پردے کا اہتمام کے ساتھ ہو. ایک جگہ ایسی خاص ہو جائے پردے کی کہ جس میں جس کو حاجت ہو جا کے اپنے کپڑے وغیرہ وہ تبدیل کر سکے اور پھر باقیوں کپڑوں کو کسی تھیلی میں محفوظ کر کے رکھ دے. یہ بھی نہ ہو کہ باقی کپڑے پھر بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہوں. اس طرح یہ مسجد کے آداب کے بالکل برخلاف ہے. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے کل بھی عرض کیا کہ بھئی ہر ساتھی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کرے گا. خدا نخواستہ یہ مسجد کا فرش ہے, چاہے نیچے ہو چاہے اوپر ہو. تو بعض دفعہ جیسے عادت ہوتی ہے, کسی کو پان کھانے کی عادت ہے یا کچھ اور کھانے کی عادت ہے, اب اس کی پیک پھینکنی ہے, ڈالنی ہے, تو بھئی اس کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ طریقہ اور ذریعہ ہونا چاہیے ہمارے پاس. اب پان کی پیک ہے یا جو دوسری چیزیں اس کے ساتھ متعلقات ہیں,
اب یہ تو نہیں کہ جہاں موقع ملا باہر روڈ سڑک میں تو ہم گھوم نہیں رہے، تو چاہے وہ کولر کے ساتھ رکھا ہوا پانی کا برتن ہے اس میں فارغ ہو گئے یا کہیں اور ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کسی صاف ستھری ترتیب کا یا تو اپنے پاس ایک اپنی تھیلی رکھیں، اس میں کر کے پھر وہ تھیلی باندھ کے ڈسٹ بن کے اندر ترتیب کے ساتھ ڈال دیں۔ ہر جگہ پر یہ پان کی پیک یا دوسری چیزوں کی پیک یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس سے پھر گندگی کا ماحول بنتا ہے، ایک صفائی ستھرائی جو ہے وہ بالکل ختم ہونے لگ جاتی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس میں ساتھی بہت زیادہ خیال کریں گے۔ اسی طریقے سے مسواک سے متعلق میں نے مسئلہ عرض کر دیا تھا، دوبارہ بھی عرض کر دوں کہ بھئی مسواک وضو خانے میں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو خانے میں وضو کرتے ہوئے بیٹھ کر مسواک کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یا صابن لگانا یا شیمپو لگانا یہ وضو خانے میں نہیں ہو سکتا، یہ جو بیسن لگا ہوا ہے اس میں اس کے کرنے کا اہتمام کیا جائے، ٹھیک ہے، اور باقی سیڑھیوں میں اترتے ہوئے جاتے ہوئے کوشش کرے کہ خاموشی کے ساتھ ہو، بات چیت وغیرہ سے اجتناب کیا جائے، تو یہ مناسب نہیں، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق، ٹھیک ہے۔ وضو واش روم کے اندر جو بیسن بنے ہوئے ہیں حتی الامکان وہاں وضو نہ کریں، معتکف کے لیے حکم یہی ہے کہ جو عام وضو کی جگہ ہو جیسے وضو خانے ہیں تو وہیں پر ہی وضو کا اہتمام کیا جائے، الا ایک صورت اس میں یہ کہ عین آپ کو لگے کہ ایسا نماز کا وقت ہے وضو خانے میں جگہ تنگ ہو گئی ہوگی، اس صورت میں گنجائش ہوگی، عام حالات میں اندر وضو نہ بنایا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔